وہ بار بار ہونٹ کاٹ رہا تھا اور صفدر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ شاغل نے بڑے مؤدبانہ انداز میں میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کافرستان کے وزیر اعظم کو سلیوٹ کیا اور پھر اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو شاغل، وزیر اعظم نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر، شاغل نے جواب دیا اور میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ میں ذاتی طور پر اس سارے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کافرستان جیسے عظیم ملک کے عظیم رہنما ہیں، آپ کی دلچسپی بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ کافرستان کی عظمت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، شاغل نے بڑے خوشامدانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم صحیح سمجھے ہو، یہ بہت گہرا کھیل ہے اور اس کھیل میں کامیابی کافرستان کو ایسی عظمت دے گی کہ پاکیزہ صدیوں تک ان کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے گا، اور میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے کہ یہ کھیل اب آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہے اور اب تمہاری ضرورت پڑی ہے، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سر، میں کافرستان کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا باعث فخر سمجھوں گا سر، شاغل نے جواب دیا۔ گڈ، تمہارا یہ جذبہ قابل فخر ہے۔ اب مختصر طور پر اس سارے کھیل کا پس منظر سمجھ لو تاکہ تمہیں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، وزیر اعظم نے میز کے کنارے پر لگے مختلف بٹنوں کے پینل میں سے سرخ رنگ کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی وزیر اعظم کے دفتر کا مخصوص حفاظتی نظام آن ہو گیا تھا۔ اب یہاں ہونے والی کوئی بات کسی طرح بھی باہر سے سنی نہ جا سکتی تھی۔ یس سر، شاغل نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، پاکیزہ اور شوگران کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ ہونے والا ہے۔ اس دفاعی معاہدے کی اہمیت یہ ہے کہ شوگران پاکیزہ کو اپنی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جنگی مشینری دے گا۔ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو پاکیزہ اس سارے علاقے کی بہت بڑی طاقت بن جائے گا۔ اس معاہدے کے لیے شوگران کے صدر پاکیزہ آنے والے ہیں۔ ہم ویسے تو اس معاہدے کو وجود میں آنے سے نہیں روک سکتے، اس لیے ہم نے اس معاہدے کو روکنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق ہم نے شوگران کو پاکیزہ کی دی ہوئی آبدوز X-33 کے ایک اہم ترین پرزے کو اڑانے کی اسکیم تیار کی۔ چنانچہ ہمارے ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹوں نے کام شروع کیا اور ہم نے پاکیزہ نیوی کے اعلیٰ حکام تک یہ خبریں پہنچائیں کہ کافرستانی سرحد میں ایک انتہائی اہم ترین اور جدید ترین بارودی سرنگیں موجود ہیں جن کی مدد سے پاکیزہ کی بحریہ کو یہاں سے مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ ان خبروں کے ملتے ہی پاکیزہ نیوی کے اعلیٰ حکام اس آبدوز X-33 کو کافرستانی حدود میں ان بارودی سرنگوں کی چیکنگ کے لیے بھیجیں گے۔ ہم نے X-33 کے چیف انجینئر لیاقت علی کو بھی خرید لیا، لیکن باقی عملہ چونکہ خریدا نہ جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے ایک اور اسکیم تیار کی کہ تمہارے ذریعے پاکیزہ سے X-33 کی فائل اڑوائی۔ ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ اس کے تار، پیڈ اور ٹنل کی اصل پاور کیا ہے۔ تم نے یہ فائل اڑائی اور ہمارے نیوی کے چیف انجینئر نے یہ فائل واپس ملتے ہی اس کے پاور کے متعلق تفصیلات مجھے فون پر بتا دی۔ اب چونکہ فائل ہمارے پاس پہنچ چکی تھی، اس لیے ہم نے اعلیٰ انجینئرز کی میٹنگ بلا کر اس پر تفصیلی غور کرنا چاہا، اگر ہو سکے تو اس کی اصل ٹیکنالوجی کو بھی ٹریس کر لیا جائے، لیکن اس فائل سے یہ مقصد حل نہ ہو سکا اور چیف انجینئرنگ مینیجر نے مجھے فون پر اس کی اطلاع دی کہ ٹیکنالوجی معلوم کرنے کے لیے آبدوز کا اغوا کیا جانا ضروری تھا، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ ایک تو ہمارے پاس ایسی مشینری نہیں تھی جس سے اس آبدوز پر قابو پایا جا سکے، دوسرا اس سے پاکیزہ، کافرستان اور شوگران کے درمیان کھلی جنگ بھی چھڑ سکتی تھی جو ہم نہ چاہتے تھے، کیونکہ اس طرح یہ معاہدہ فوری طور پر مکمل ہو جاتا۔ بہرحال ہمارے انجینئرز ہلاک کر دیے گئے اور بقول تمہارے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ وہ فائل واپس لے گئے۔ ویسے بھی اب یہ فائل ہمارے لیے بیکار ہو چکی تھی۔ ٹنل کی پاور ہمیں معلوم ہو چکی تھی۔ X-33 کافرستان سرحد کے پاس موجود تھی کہ اچانک اسے واپسی کا حکم ملا۔ اس پر ملٹری انٹیلیجنس والے فوری حرکت میں آ گئے۔ آبدوز کے چیف انجینئر کو ریڈ سگنل دے دیا گیا اور اس نے واپس جاتے ہوئے آبدوز میں فنی خرابی پیدا کر کے اسے سمندر کی تہہ میں بٹھا دیا اور پھر اس کی اہم ترین جنگی مشقوں کا سب سے اہم پرزہ، جس کے ذریعے آبدوز کی اٹامک کارکردگی آپریٹ ہوتی ہے، جسے انوینٹری گرپ کہتے ہیں، اس نے تار و پیڈ ٹنل کے ذریعے سمندر کی تہہ میں پریس کر دی اور پھر یہ آبدوز واپس چلی گئی۔ اس چیف انجینئر کا کام چونکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کے قتل کے آرڈرز دے دیے اور ابھی تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسے اس کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے غوطہ خوروں نے آبدوز کے جانے کے بعد اس جگہ سے پرزہ واپس حاصل کرنا تھا اور ظاہر ہے اس کے لیے تار، پیڈ اور ٹنل پشنگ پاور کا علم ہونا ضروری تھا۔ نہ جانے یہ پاور کتنی تھی اور پرزہ کتنی گہرائی میں اتر گیا تھا، لیکن چونکہ پاور سے ہمیں علم ہو گیا تھا، اسی لیے ہم نے تہہ کی گہرائی سے وہ پرزہ صحیح سلامت حاصل کر لیا، وزیر اعظم نے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رک گئے جیسے بولتے بولتے تھک گئے ہوں۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، شاغل نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھے ہو، وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا۔ یہ سر کہ وہ آبدوز کا اہم ترین پرزہ ہمیں مل گیا ہے، شاغل نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے دفاعی معاہدہ کیسے رک سکے گا؟ وزیر اعظم شاید اس کے امتحان لینے پر تل گئے تھے۔ مم سر، کیا بتا سکتا ہوں، شاغل بری طرح گڑبڑا گیا۔ نان سینس، ابھی تو سارے کھیل کا ایک مرحلہ ہوا ہے۔ یہ پرزہ ایسا ہے کہ اگر اسے کھولا جائے تو یہ اکثر بیکار ہو جائے گا، اس لیے ہمارے یہ کسی اور کام کا نہیں ہے، لیکن اس سے پاکیزہ کو صرف اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ آبدوز کی ایٹمی صلاحیت بیکار ہو جائے گی اور بس، وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، شاغل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ ہے، شوگران کا صدر پاکیزہ کے دورے کے دوران اپنی آبدوز میں بھی جائے گا۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ پاکیزہ کے آدمیوں میں شوگران کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کس قدر صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ شوگران کے ماہرین کا وفد بھی ہوگا اور پھر پاکیزہ والے آبدوز کو ان کے سامنے آپریٹ کریں گے اور ان کی رپورٹ پر ہی اس معاہدے کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوگا۔ اگر پاکیزہ والوں نے اپنی صلاحیت ثابت کر دی تو شوگران معاہدے میں اس اعلیٰ ٹیکنالوجی کی جنگی مشقی حاصل کرے گا، ورنہ نہیں۔ اب اس گرپ کے بغیر زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آبدوز کی ٹیکنالوجی کام نہ کرے گی، پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ گرپ چوری کر لی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر شوگران سے متبادل گرپ منگوا کر اس میں فٹ کر دی جائے اور پھر صلاحیتوں کا امتحان لیا جائے۔ اس سے ہم نے یہ پلان بنایا ہے
کہ اسکرپٹ کی جگہ ہمارے ماہرین کا تیار کردہ ایسا پرزہ فٹ کر دی جائے جس سے آپ دوست کی مشینری کی ٹیکنالوجی میں گڑبڑ ہو جائے۔ وہ کام تو کرے لیکن ظاہر ہے اصل گرپ کی بجائے نقلی گرپ ہونے کی وجہ سے وہ سراسر غلط حرکت کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا نظام حرکت تو کرے گا لیکن صحیح کام نہیں کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوگران کے ماہرین اور صدر لامحالہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکیزہ کے ماہرین اس ٹیکنالوجی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس طرح ہمارے دفاعی معاہدے میں شک شامل نہ ہوگی۔ ہمارے ملٹری انٹیلیجنس نے اطلاع دی ہے کہ عبدوس جنرل چیکنگ کے لیے اسپیشل ورک شاپ میں 1-2 روز تک پہنچ جائے گی اور ظاہر ہے وہاں سے اس گروپ کی عدم موجودگی کا فوری پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اب یہ گریپ ہر صورت میں عبدوس تک پہنچانے ہیں۔ ویسے تو یہ کام ہمارے ملٹری انٹیلیجنس بھی کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کے متعلق کوئی معلومات پاکیزہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہو، اس لیے میں نے یہ رسک نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور چونکہ تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم خود یہ گریپ پاکیزہ پہنچاؤ گے۔ تمہاری مدد البتہ ملٹری انٹیلیجنس کریں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن سر یہ تو خالصتاً تکنیکی کام ہے، شاغل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے؟ سنو، تم نے یہ گریپ صرف اس ورک شاپ میں موجود ایک خاص آدمی تک پہنچانی ہے، وہ ہمارا آدمی ہے، اسے فٹ کر دے گا، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں سر، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، شاغل نے کہا۔ وہ کون سی بات ہے؟ وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا۔ سر، جنرل چیکنگ میں انہیں بہرحال یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ گریپ نکلی ہے۔ شاغل نے واقعی ذہانت آمیز بات کی تھی لیکن وزیر اعظم اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو اور مجھے خوشی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ذہین آدمی ہے، لیکن تمہیں عبدوس کی جنرل چیکنگ کی تکنیکی انداز کی تفصیلات کا علم نہیں، اس لیے تمہارے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے۔ نقلی گریپ بالکل اصلی گریپ کی طرح ہوگی اور بظاہر ہو بہو ویسے ہی، باہر سے بالکل وہی۔ اور جنرل چیکنگ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس عبدوس کی ایٹمی مشینری کو چلا کر دیکھیں گے، وہ صرف اس قدر چیک کریں گے کہ عبدوس میں ہر چیز موجود ہے یا نہیں، اسی لیے بس اس گریپ کی موجودگی سے ہی وہ مطمئن ہو جائیں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے سر، تو پھر اتنا لمبا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چیف انجینئر وہیں پاکیزہ میں ہی گریپ نکال کر نقلی گریپ ڈال سکتا تھا۔ شاغل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے شاید اپنا پہلا ریمارک واپس لینا پڑے گا، تم انتہائی احمق آدمی ہو، تمہاری کھوپڑی میں عقل کی ایک رمق بھی موجود نہیں ہے، وزیر اعظم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اور شاغل نے باوجود سیکرٹ سروس کا چیف ہونے کے اس طرح سر جھکا لیا جیسے وہ سیکرٹ سروس کی چیف کے بجائے کوئی چپراسی قسم کا آدمی ہو جو صاحب کی جھڑکیاں سنتے ہی سر جھکا لیتا ہے۔ سنو احمق آدمی، پاکیزہ والے صاحب دوست کی انتہائی کڑی نگرانی کرتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز نکال کر لے آنا ناممکن ہے، یہ گریپ صرف اس دوران وہاں پہنچائی جا سکتی ہے جبکہ عبدوس جنرل چیکنگ کے لیے اسپیشل ورک شاپ میں ہو۔ اور میرے الفاظ غور سے سن لو، پہنچائی جا سکتی ہے، وہاں سے نکالی نہیں جا سکتی، ان دونوں میں بے پناہ فرق ہے، اس لیے ایسا راستے میں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نقلی گریپ اصل گریپ کو سامنے رکھے بغیر نہیں بنائی جا سکتی تھی اور اس کے لیے ہمارے ماہرین کو کم از کم 12 گھنٹے چاہیے تھے، اور 12 گھنٹے ہمیں اسی صورت میں مل سکتے ہیں کہ عبدوس راستے میں ہو اور واپسی کے فوراً بعد اسے دوسرے مشن پر بھیجنے کی بجائے ورک شاپ میں بھیج دیا جائے، وزیر اعظم نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ یس سر، سوری سر، اب میں سمجھ گیا ہوں سر، شاغل نے فوراً ہی جواب دیا۔ تم حق بھی نہیں سمجھے، کیا سمجھے ہو؟ وزیر اعظم کا غصہ بھی باقی تھا۔ یس سر، کہ نقلی گریپ عبدوس میں فٹ ہو جائے گی۔ اور جب شاغل نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا جیسے بچے استاد کو رٹا ہوا سبق سناتے ہیں۔ نان سینس، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو لیکن تمہیں اصل پوائنٹ کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ گریپ ایک مخصوص سگنل سے اٹامک ٹیکنالوجی کو حرکت میں لا سکتی ہے ورنہ نہیں، اور یہ سگنل صرف ملک کا صدر دے سکتا ہے، اور وہ گریپ کا مخصوص سگنل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب شوگران کا صدر اس عبدوس میں پہنچے گا تو پاکیزہ کا صدر یہ سگنل دے کر اس گریپ کی مخصوص لائن کو آن کرے گا، پھر شوگران کا صدر پاکیزہ والوں کی صلاحیتیں دیکھے گا۔ اب چونکہ اصل گریپ وہاں موجود ہی نہ ہوگی، اس لیے پاکیزہ کے سگنل دینے کے باوجود نقلی گریپ اصل گریپ کا کام نہ کرے گی اور سارا کیا کرایا کھیل ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اور یہ نیا پہلو سن کر شاغل واقعی بری طرح چونک پڑا۔ او سر، مجھے ان تکنیکی تفصیلات کا تو علم نہیں ہے سر، پھر یہ اب کیسے ہوگا؟ شاغل نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس کے لیے ایک اور اسکیم تیار کی گئی ہے، شوگران کا صدر کس وقت اور کس دن عبدوس میں پہنچے گا اور کس لمحے پاکیزہ کے صدر کی طرف سے مخصوص سگنل دیا جائے گا، یہ سارا پروگرام حکومت شوگران اور حکومت پاکیزہ کے درمیان طے ہو چکا ہے، اور چونکہ اس کا براہ راست تعلق پاکیزہ کی سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، اسی لیے سارے پروگرام کی تفصیلات کا علم پاکیزہ کی سینٹرل انٹیلیجنس کو ہوگا، لیکن ظاہر ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اسی لیے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم تیار کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق حکومت کافرستان اور حکومت پاکیزہ کے انٹیلیجنس آفیسروں کے درمیان جو رسمی میٹنگ ہونے والی ہے، اس میں پاکیزہ کے افسران کو ٹٹولا جائے گا۔ اس بات کو اوپن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے ایجنڈے میں رکھا جائے۔ چونکہ یہ میٹنگ اس بار کافرستان میں ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے اس میٹنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے ایجنڈے میں یہ شرط رکھ دی ہے کہ حکومت شوگران کے صدر کے دورے کی تمام تفصیلات سے پاکیزہ حکومت کافرستان کو بھی مطلع کرے، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن سر، شاغل نے فوراً ہی کہنا چاہا۔ خاموش رہو، مجھے پہلے پوری طرح سن لو، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے، تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ پاکیزہ والے کچھ بتانے سے انکار کر دیں گے، یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن یہ شک صرف ہم نے ڈسکشن اوپن کرنے کے لیے کی ہے۔ اس کی ڈسکشن اوپن ہونے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وفد میں شامل کون آدمی اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس کے بعد تمہارا کام کہ تم اس آدمی کو اغوا کر کے اس کی جگہ اپنا سیکرٹ ایجنٹ لے آؤ جس وفد کا آدمی بن کر واپس جائے گا، پھر اس کا کام وہاں جا کر یہ ہوگا کہ وہ ہمیں سارے پروگرام کی پوری تفصیل بتائے گا، اور اس تفصیل کے مطابق ہم اپنا آئندہ لائے عمل طے کریں گے، اور عین اسی لمحے جبکہ پاکیزہ کا صدر مخصوص سگنل دے گا اور کافرستان سے بھی نقلی گریپ کی مخصوص لائن کو آن کرنے کے لیے ریڈیو سگنل دیا جائے گا،
اور نقلی گرپ جس میں اس ریڈیو سگنل کے آپریٹ ہونے کی گنجائش رکھتی گئی ہے کام شروع کر دے گی۔ اس طرح پاکیزیہ والوں کو بالکل شک نہ پڑ سکے گا کہ یہ گرپ اصل ہے یا نقل۔ وہ اسے اصل سمجھیں گے کیونکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ گرپ پاکیزیہ کے صدر کے مخصوص سگنل سے آن ہوئی ہے۔ پھر جب وہ کام نہ کرے گی صحیح تو شوگران کے ماہرین اپنے صدر کو جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق شوگران کے صدر اس دفاعی معاہدے میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کی حامل وار مشینری شامل کرنے سے انکار کر دے گا اور اس طرح ہمارا اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سر ایک بات عرض کروں؟ شاغل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بولو کیا بات ہے؟ وزیر اعظم نے جو میز کے کونے پر رکھے ہوئے پانی کے گلاس سے پانی پی رہے تھے چونک کر پوچھا۔ سر کیا ہمارے آدمی پاکیزیہ میں کام کر کے یہ تفصیلات حاصل نہیں کر سکتے؟ شاغل نے کہا، ہاں کر سکتے ہیں لیکن لامحالہ پاکیزیہ والوں کو شک پڑ سکتا ہے اور معمولی سا شک پڑتے ہی انہوں نے سارا پروگرام فوری طور پر تبدیل کر دینا ہے۔ ظاہر ہے ایجنٹس کو یہ پروگرام اخبار میں چھپا ہوا نہیں مل سکتا، اس کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، یس سر میں سمجھ گیا سر، لیکن سر اخبار میں تو یہ لازماً آئے گا کہ شوگران کے صدر کس وقت آبدوز کا معائنہ کریں گے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ شاغل نے کہا، نان سینس احمد، تمہیں کس نے سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے؟ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، اسے اوپن نہیں کیا جائے گا۔ شوگران میں ہمارے ملٹری فارن ایجنٹس نے بڑی جدوجہد کے بعد یہ سارا پروگرام حاصل کیا ہے۔ اس آبدوز کو کسی خفیہ مقام پر لے جایا جائے گا اور شوگران کا صدر، اس کے ماہرین اور پاکیزیہ کے صدر اور اس کے ماہرین اس خفیہ مقام پر اس کو چیک کریں گے۔ اٹامک ٹیکنالوجی کو حرکت میں لائے جانا کوئی مذاق ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ اسے بندرگاہ پر کھڑے کھڑے آن کر دیں گے؟ اس کے لیے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہوں گے، وزیر اعظم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا اور شاغل نے ایک بار پھر اس طرح سر جھکا لیا جسے نالائق بچے سبق یاد نہ ہونے پر شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اس اہم ترین مشن کے لیے کس ایجنٹ کا نام تجویز کرو گے؟ میرا مطلب ہے انٹیلیجنس میٹنگ والے مشن کے لیے، وزیر اعظم نے کہا۔ سر یہ تو جس آدمی کی جگہ لینے کا فیصلہ ہوگا اس کی قد و قامت اور حلیے کے مطابق ہی آدمی سلیکٹ کرنا ہوگا، شاغل نے جواب دیا۔ گوڑ تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے جی، جب میٹنگ ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا۔ تم بہرحال یہ نقلی گرپ پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں آج رات ہی یہ مشن مکمل کرنا ہے۔ تمہیں یہاں بلا کر یہ ساری تقریر سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر چیز تمہارے علم میں ہو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کس قدر اہم ترین مشن پر کام کرنے جا رہے ہو۔ اور سنو، اگر تم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوئی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے میں مشین گن کا پورا برسٹ اتار دوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا، اب سر قطعاً بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا سر، شاغل نے فوراً ہی لہجے میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ تم اب سے ٹھیک 4 گھنٹوں بعد انتہائی خفیہ طریقے سے راجیش جنگل میں موجود ریستوران کے کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر کلرک سے صرف 2 لفظ کہو گے، ریڈ وسکی، اور کاؤنٹر کلرک تمہیں ریستوران کے کمرے کی چابی دے گا اور پھر وہاں سے تمہارا مشن شروع ہو جائے گا۔ وہاں ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوں گے، باقی تفصیلات تم ان سے خود طے کرو گے، لیکن تمہارے خفیہ مشن کا صرف تمہاری ذات کے اور کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر کے کسی آدمی کو بھی اس کا علم نہ ہوگا، سمجھ گئے؟ وزیر اعظم نے کہا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بٹنوں والے پینل کا سرخ بٹن دوبارہ پریس کر دیا اور شاغل اشارہ سمجھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر سلیوٹ مارا اور وزیر اعظم کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو اس کے چہرے پر اور زیادہ پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اوہ، یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ہمیں ہر صورت میں شوگران کے دورے سے قبل انوینٹری گرپ کافرستان سے واپس حاصل کرنی ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ انوینٹری گرپ ہے کیا چیز؟ سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کہا، یہ ایک مخصوص پرزہ ہے جسے آبدوز کی اٹامک ٹیکنالوجی حرکت میں آتی ہے، اس کے بغیر وہ آبدوز بس ایک عام سی آبدوز بن کر رہ جائے گی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس سے کافرستان والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس میں ٹیکنالوجی تو موجود نہیں ہے، ایک لحاظ سے اس ٹیکنالوجی کو حرکت میں لانے کی کنجی ہی سمجھی جا سکتی ہے اور شوگران سے دوسری گرپ منگوائی جا سکتی ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا کہ اس انوینٹری میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی جسے کافرستان نے حاصل کر لیا ہے، لیکن جب میں نے سب میرین کے ماہر سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو یہی پتہ چلا کہ اس میں ٹیکنالوجی وغیرہ موجود نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود کافرستان نے اسے اتنا لمبا چکر کھیل کر حاصل کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال ہوگی۔ چنانچہ میں نے اب سر سلطان کی معرفت جب شوگران کے صدر کے دورے کی تفصیلات معلوم کی ہیں تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ دورے کے دوران شوگران کے صدر اس آبدوز کو بھی دیکھیں گے اور پاکیزیہ کے ماہرین کی اعلیٰ کارکردگی پر مبنی مظاہرہ بھی دیکھیں گے۔ ایسی صورتحال میں تو اس انوینٹری گروپ کا حصول ضروری ہے تاکہ شوگران کے صدر کو مظاہرہ دکھایا جا سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافرستان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دوسری انوینٹری گرپ بھی منگوائی جا سکتی ہے اور مظاہرہ دکھانے کے لیے پروگرام کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کافرستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے، ضرور انہوں نے کسی خاص فائدے کے لیے ہی سارا چکر چلایا ہے، عمران نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال بات کوئی بھی ہو، اصل انوینٹری تو بہرحال ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ تو ہمارے لیے چیلنج ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن پس منظر میں کھیلے جانے والے اصل کھیل کا بھی تو پتہ چلے، عمران نے جواب دیا۔ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کافرستان والے انٹیلیجنس میٹنگ میں شوگران کے صدر کے دورے کی تفصیلات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے اس انوینٹری گرپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس طرح میٹنگ کے ذریعے وہ یہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی لیں تو وہ اس سے کوئی فائدہ اسی لیے نہیں اٹھا سکتے کہ یہ بات بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی ملک کے صدر کے سرکاری دورے کے دوران کوئی دوسرا ملک کوئی ایسی حرکت کرے جس سے دورہ کرنے والی شخصیت کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکے۔ اس طرح تو کافرستان پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا، اور نہ صرف بدنام ہو جائے گا بلکہ بین الاقوامی سطح پر انہیں شدید ترین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس سے ظاہر ہے وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، لازماً کوئی اور چکر ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔
عمران نے اپنے سر پر اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جیسے وہ کھوپڑی میں کوئی بٹن تلاش کر رہا ہو۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے جب عمران کی کھوپڑی کام نہ کر رہی تھی تو وہ کس شماروں کی تار میں تھا۔ عمران چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کیپٹن فیاض، سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کی باروب آواز سنائی دی۔ سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، یہ کون سا محکمہ ہے جناب؟ سپر فیاض صاحب کے انٹیلیجنس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اسپیکنگ اور نان اسپیکنگ۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا یہ عہدہ ہونا چاہیے تھا اسپیکر، بلکہ لاؤڈ اسپیکر آف سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ عمران نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ وہ عمران کی عادت جانتا تھا کہ جب اس کا ذہن الجھ جائے تو وہ اس طرح کا مذاق شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کام کی بات آسانی سے سوچ لیتا ہے۔ اور عمران نے ذہن کو فریش کرنے کے لیے سپر فیاض کا انتخاب کیا تھا۔ او عمران، تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے فلیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے، وہ تمہارا ڈکٹیٹر نما باورچی سلیمان بھی موجود نہیں ہے اور میں نے سارا شہر چھان مارا ہے، لیکن تم کہیں ملتے ہی نہیں۔ دھر تمہارے ڈیڈی نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ ہر صورت میں عمران کو میٹنگ میں ساتھ لے کر جاؤ اور متحد بنا کر لے کر جاؤ۔ یہ تو شکر ہے کہ کافرستان والوں نے چند وجوہات کی بنا پر میٹنگ کی ڈیٹ بڑھا دی ہے۔ سپر فیاض نے ایک ہی سانس میں پوری تقریر کر ڈالی۔ واہ، واقعی تم اسپیکنگ عہدے کے لیے موزوں ترین آدمی ہو، سانس لیے بغیر 1000 لفظ بول سکتے ہو، لیکن ڈیڈی کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ میں ساتھ نہیں جا رہا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں مل چکی ہے، لیکن وہ تمہارے ہی باپ ہیں، بس ضد سوار ہو گئی ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران کو ہی ساتھ جانا ہوگا۔ فیاض کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور اگر میں نہ جاؤں تو ظاہر ہے میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ عمران تمہارا دوست ہے، اسی لیے اسے ساتھ لے جانا میرا کام ہے، ورنہ وہ مجھے گولی سے اڑا دیں گے، فیاض نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس چکر میں بری طرح الجھ گیا ہے۔ گولی سے نہ کہا ہوگا، توپ سے کہا ہوگا، گولی سے تو کوا بھی نہیں اڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، تمہیں اب ہر قیمت پر جانا ہوگا، ورنہ وہ تو مجھے بعد میں گولی سے اڑا دیں گے، میں پہلے تمہیں گولی سے اڑا دوں گا، چاہے بعد میں مجھے پھانسی پر کیوں نہ چڑھا دی جائے، فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ آج کل کون سی گولیاں استعمال کر رہے ہو، کھٹی میٹھی گولیاں یا وہ دوسری والی گولیاں؟ عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے بول رہی ہو، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے دفتر میں بیٹھا ہوں، چپراسی نے اب تک مجھے چائے ہی نہیں پوچھی، کہتا ہے کہ دفتر بند ہو گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ میرے دفتر میں اور اس وقت، لیکن اس وقت دفتر میں سوائے چوکیدار کے اور کوئی نہ ہوگا، پھر چپراسی کہاں سے آ گیا، فیاض نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، ڈیڈی نے مخصوص کال پر مجھے دفتر بلایا اور خوب جھاڑ پلائی کہ تمہیں ہر قیمت پر فیاض کا متحد بن کر جانا ہوگا۔ ان کا غصہ عروج پر تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم جتنی رقم چاہو فیاض سے لے سکتے ہو، اس کے پاس مخصوص فنڈ ہے اور میں تمہارا دفتر کھلوا کر بیٹھا ہوں تاکہ اس مخصوص فنڈ سے کچھ رقم وصول کر سکوں، عمران نے کہا۔ کیا بکواس ہے، میرے پاس کون سا فنڈ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، سررحمانہ ایسی بات کہہ نہیں سکتے، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کو کیا پتہ، یہ تو میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ خاص فنڈ کہاں کہاں ہے اور اس میں کتنی رقم ہے، عمران نے جواب دیا۔ اور تم بلیک میلر، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اب تمہیں رقم دوں گا؟ تم ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے، سمجھے، فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ میں کب پیسہ مانگ رہا ہوں، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم جمعرات کو ہاتھ سے پیسے کما لیتے ہو، میں تو نوٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، ہم ہر نوٹ بینک میں پڑے سڑے ہیں اور سڑی بسی چیزیں بو دینے لگ جاتی ہیں، اسی لیے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انہیں گلنے سڑنے سے بچا لیا جائے۔ کیا خیال ہے، عمران نے کہا۔ بس بس، اب کوئی بکواس نہیں چلے گی، سررحمان نے سرکاری طور پر آرڈر کر دی ہیں اور اب تمہیں میری متحد کے طور پر ہر صورت میں جانا پڑے گا، ورنہ تمہیں ہتھ کڑی بھی لگائی جا سکتی ہے، فیاض نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں سرکاری آدمی بن گیا ہوں، مبارک ہو، لیکن میری عادت تم جانتے ہو کہ میں نے آج تک نوکری اسی لیے نہیں کی کہ کوئی محکمہ پہلے 1 سال کی تنخواہ ایڈوانس دینے پر تیار نہیں ہوتا، جبکہ سلیمان بغیر ایڈوانس لیے چائے کی کیتلی کو بھی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا، عمران نے جواب دیا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں سے بول رہے ہو، میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے، فیاض نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ تم وہاں سے بھاگ نکلے ہو اور اب وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، میں نے سوچا کہ چلو میں بعد میں فون کر کے تمہیں تلاش کر لوں۔ بکواس مت کرو، ویسے پاگل خانہ ہی تمہارے لیے صحیح جگہ ہے، سنو، تم جہاں سے بھی بول رہے ہو 10 منٹ کے اندر اپنے فلیٹ پر پہنچ جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں، فیاض نے عمران کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو تالا توڑ دو، فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ کمال ہے، تالا توڑ دوں تاکہ تم چوری کا الزام میں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو؟ جی نہیں، میں باز آیا ایسے مشورے ماننے سے، اور کب تم نے جانا ہے، عمران نے کہا۔ پرسوں وہاں 11 بجے میٹنگ ہے، ہم نے صبح کی فلائٹ سے جانا ہے، فیاض نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں ایئرپورٹ پر ملوں گا، تیار ہو کر آنا، اور ہاں، ذرا چیک بک بھی ساتھ اٹھا لانا، ورنہ تم جانتے ہو کہ فلائٹ بھی کینسل ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ او، کیا واقعی آپ فیاض کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہوں گے؟ عمران کے ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ سرکاری حج پر یہ ٹور کر ہی لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ انوینٹری گریپ، اس کا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب یہ سارے کام کرنے کا میں نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا، تمہارے پاس پوری ٹیم ہے، مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، انہیں کام پر لگاؤ، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ حکم ہے تو میں ایسا ہی کروں گا، بلیک زیرو نے ناراض ہو جانے والے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے ناراض لہجے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ناراض ہونے والی بات نہیں جناب ایکسٹرو صاحب، دراصل مجھے سارے انوینٹری گریپ کی واپسی سے زیادہ اس سارے کھیل کے اصل پس منظر معلوم کرنے کا بہت شوق ہے، اور میرا خیال ہے کہ سپر فیاض کے ساتھ جا کر میں شاید اس کھیل کے بارے میں کچھ جان سکوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں کیا بات ہو سکتی ہے، میرے خیال میں تو آپ کو وہاں جانا فضول ہی ثابت ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ کافرستان والوں کو شوگران کے صدر کے دورے کی انٹیلیجنس تفصیلات جاننے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی میٹنگ کے ذریعے، جبکہ وہ یہ تفصیلات یہاں اپنے ایجنٹوں کو حرکت میں لا کر معلوم کر سکتے تھے، ان سے اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔
اور اس انوینٹری گرپ کے حصول سے لازماً اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور یہ ساری بات وہیں جا کر سونگی جا سکتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ پوری سیکرٹ سروس میں مجھے ہی نزلہ نہیں ہوتا، اس لیے میری ناک میں سونگنے کی حس زیادہ تیز ہے۔ اور جب سرکاری خرچہ ہو تو یہ حس اور زیادہ تیز ہو سکتی ہے۔ رہ گیا انوینٹری گروپ کا حصول، تو یہ گرپ لازماً کافرستان کے نیوی والوں نے حاصل کی ہے، اور ظاہر ہے ان کے انجینئرز کے پاس ہی ہوگی، اور کیپٹن شکیل ملٹری انٹیلیجنس کی نیوی برانچ میں بھی 2-4 سال گزار چکا ہے، اس لیے وہ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ شکیل بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، کیپٹن شکیل نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم ملٹری انٹیلیجنس کی نیوی برانچ میں کام کر چکے ہو؟ عمران نے کہا۔ یس سر، میں 3 سال اس برانچ میں رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کافرستان میں تم نے کتنے مشن سر انجام دیے ہیں؟ اس دوران عمران نے پوچھا۔ میرے خیال میں 10-12 تو اہم مشن سر انجام دیے ہیں، پوری تفصیل تو یاد نہیں سر، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کافرستان میں کہا مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اس پر ٹیم تمہاری سربراہی میں کام کرے گی، عمران نے کہا۔ او یس سر، میں مشن کے لیے تیار ہوں، لیکن سر کہ عمران صاحب ساتھ نہیں جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، میں اسے ایک اور مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ تو سر مس جولیا سربراہ ہیں، میں ان کے تحت کام کر لوں گا سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ جولیا تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، وہ ایک اور مشن پر جا رہی ہے، تمہارے ساتھ نعمانی، چوہان اور صدیقی جائیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تفصیلات تمہیں مل جائیں گی، تم اپنے ساتھیوں کو اپنے فلیٹ میں بلا لو، عمران تمہیں اس مشن کی ضروری تفصیلات مہیا کرے گا، اور تم چاہو تو اس سے مشورہ بھی کر سکتے ہو، تمہارے پاس 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ واقعی ساتھ نہیں جا رہے؟ میرا خیال ہے آپ کا ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے ایک اور پروگرام مرتب کیا ہے، صفدر، تنویر اور جولیا کو میں کافرستان بھیجوں گا، اس اسکیم کی سربراہ جولیا ہوگی، وہ وہاں ناٹران سے مل کر شاگل اور سیکرٹ سروس کو اس بارے میں ٹٹولے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اصل راز سونگ لیں گی، کیپٹن شکیل انوینٹری گرپ حاصل کرے گا، اور میں سپر فیاض کے ساتھ وہاں جا کر میٹنگ کے اصل پس منظر کو سونگوں گا، اس طرح اصل واقعہ سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ شکران کے صدر کے دورے سے پہلے ہمیں سارے کھیل کو جان لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں یہاں مارتے رہ جائیں اور کافرستان والے کوئی ایسی حرکت کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہرحال کیپٹن شکیل اور جولیا سے بے خبر نہ رہوں گا، ضرورت پڑنے پر میں ان کی مدد بھی کروں گا، اور ہو سکتا ہے مجھے بھی براہ راست اس کھیل میں شامل ہونا پڑے، لیکن بہرحال اصل حالات میں ہر صورت میں جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ کیپٹن شکیل کی طرف جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم جولیا کو مشن کے لیے کہہ دو، انہیں تفصیلات بھی میں ہی بتاؤں گا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، سمندر کی پرشور موجیں ساحل پر سر پٹک رہی تھیں، اور ان کے شور سے محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں درندے مل کر غرا رہے ہوں۔ اس سارے اندھیرے میں سیاہ رنگ کی ایک کار، جس کی ہیڈ لائٹس بند تھیں، اندھیرے کا ایک حصہ بنی ہوئی ساحل کے ساتھ ساتھ ریت پر رینگتی ہوئی شمال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی تھا، جس کے ساتھ کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا، اور پچھلی سیٹ پر چوہان اور صدیقی موجود تھے۔ ان سب کے جسموں پر غوطہ خوری کے جدید لباس تھے، اور پشت پر سیاہ رنگ کے آکسیجن سلنڈر کے ساتھ ساتھ واٹر پروف کپڑے کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ غوطہ خوری کے لباس کے رنگ بھی سیاہ تھے، اور کار کے اندر چھائے ہوئے اندھیرے میں وہ سبھی سائز سے محسوس ہو رہے تھے۔ کار ہاں سے آستہ رفتار سے چل رہی تھی، بلکہ اسے چلنے کی بجائے رینگنا کہنا چاہیے تھا، کیونکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی بجائے 2-2 3 فٹ سے فاصلے پر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ابھی سیدھے لیے چلو، ابھی وہ جگہ نہیں آئی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن تم اس جگہ کو پہچانو گے کیسے؟ یہاں تو ہر طرف گہرا اندھیرا ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میری یادداشت موجود ہے، اسی لیے میں نے اس جگہ پر زندگی کے کئی ہولناک کھیل کھیلے ہیں، اس لیے فکر مت کرو، چلے چلو، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکیل صاحب، ہمیں کتنی دور جانا ہوگا؟ سمندر کے اندر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صدیقی نے پوچھا۔ کم از کم 10-11 میل کا فاصلہ طے کرنا ہوگا، تب وہ جزیرہ آئے گا جہاں خفیہ لیبارٹری بنی ہوئی ہے، اور یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس لیبارٹری کے گرد انتہائی جدید حفاظتی نظام قائم ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ بھی ہاتھ چکانا رہنا پڑے گا، ہماری معمولی سی غفلت ہمیں ایک لمحے میں موت کا نوالہ بنا دے گی، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارا تو کام ہی ایسا ہے، یہاں غفلت کے معنی ہی موت ہے، چوہان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک کار اسی رفتار سے رینگتی رہی، پھر کیپٹن شکیل نے نعمانی کو رکنے کا اشارہ کیا تو نعمانی نے بریک پیڈل پر پیر رکھ دیا۔ بس یہی جگہ ہے نعمانی، تم کار کو کسی ٹیلے کے پیچھے چھپا آؤ، یہاں کار کا اچانک نظر آ جانا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے نعمانی سے کہا، اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔